ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات میر رضا قتل کیس کی، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم حاصل کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی درخواست پر موبائل کمپنی نے سم جاری کی۔ بائیو میٹرک دستاویزی کارروائی کے بعد سم جاری کی گئی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی اور بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائی جائے گی۔ واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کراچی کے مقتول نوجوان میر رضا نے آخری بار 12 گھنٹے کیسے گزارے، کن افراد سے رابطے کیے، تمام تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے آخری 12 گھنٹے کی ٹائم لائن مرتب کر لی۔ میر رضا علی سرمایہ کاری اور قرض کے لیے کوشش کرتے رہے۔ بہن کے نام پر 1 کروڑ قرض منظور ہونے کا کال بھی موصول ہوئی۔ اب کچھ بات موسمی تباہ کاریوں کی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ تک جا پہنچی۔ سید پور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے واسطہ کا عملہ اور ہیوی مشینری تعینات ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل ملک کے کئی علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی توقع ہے۔ مری گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، نواز شریف سے ملاقات۔ بات کریں گے، الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے الفت اس متعلق۔ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچے ہیں، جہاں پر ان کی پارٹی صدر میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات جاری ہے۔ اس ملاقات میں مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور وزیر اعظم کی جانب سے بارشوں میں جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے حوالے سے جو حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج مسلم لیگ میں ان کا ایک عام اجلاس بھی ہوگا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام پر مشاورت کی جائے گی۔ جی شکریہ آپ کا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ برطانوی حکام اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور برطانوی وزیر مملکت برائے پاکستان اسٹیفن ڈاؤٹی سے ملاقات کریں گے۔ ان کی برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے، جس پر صومالی قزاقوں کے قبضے میں موجود آئل ٹینکر MT آنر 25 کے پاکستانی عملے کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر آبنۂ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا دعویٰ کر دیا۔ ہفتے کے روز ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر آبنۂ ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی تصویر دوبارہ شیئر کی۔ ٹرمپ اس سے قبل بھی یہی تصویر 18 اگست کو پوسٹ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے 14 اگست کو نیو یارک میں خطاب کے دوران ٹرمپ نے پہلی بار کہا تھا کہ وہ بہت جلد آبنۂ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے والے ہیں۔ ایران نے معاشی جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے ہفتے کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں خبردار کیا، اگر ٹرمپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم زلزلے کی طرح جوابی کارروائی کریں گے۔ اس لیے ایران کے پڑوسی ملکوں کو کہتے ہیں کہ واشنگٹن کی اقتصادی مہم میں شامل نہ ہوں، ورنہ ہم انہیں دشمن سمجھیں گے اور ان کے مفادات پر ضرب لگائیں گے۔ محسن رضائی نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے ارد گرد کے ممالک اقتصادی جنگ امریکہ سے تعاون کرتے ہیں تو تیل کی ایک بوند بھی آبنۂ ہرمز سے نہیں نکلے گی۔ ہم دوسرے راستوں کو بھی نشانہ بنائیں گے جہاں سے تیل برآمد ہوتا ہے۔ محسن رضائی نے کہا، ایران پر حملوں کے ساتھ ٹرمپ کی حماقتوں نے دنیا بھر کے ممالک میں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش کو بڑھا دیا۔ دنیا جان گئی ہے کہ آج کا ایران جنگ سے پہلے کا ایران نہیں۔ نوجوان ایرانیوں کے ذہنوں میں امن کے متلاشی امریکہ کی تصویر بدل گئی۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا کا کہنا ہے ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ CNN سے گفتگو میں لیون پنیٹا نے کہا، ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ ایران آبنۂ ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کو غذائی اجناس اور طبی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ اسرائیل نے شام پر پھر حملہ کر دیا۔ دارالحکومت دمشق کے جنوب میں گاڑی کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، متعدد افراد زخمی ہوئے۔
شامی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے شام کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ شامی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی کارروائی بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ڈرون حملہ اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب کیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران شام پر اسرائیل کا دوسرا حملہ ہے۔ اسرائیل کے چیف ربی نے فلسطینی قوم کے وجود سے ہی انکار کر دیا، غزہ سمیت تمام سرزمین کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا۔ اشتعال انگیز بیان میں اسرائیلی چیف ربی ڈیوڈ یوسف نے کہا فلسطینی نام کی کوئی قوم نہ تھی اور نہ ہے، غزہ کی زمین پر ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے شہر یہودیوں کے ہیں، غزہ تباہ ہوگا اور یہاں یہودی قوم بسے گی۔ ایرانی ہیکرز کا برطانیہ کے ایک چھوٹے پاور پلانٹ پر سائبر حملہ، 4 دن تک پلانٹ بند رہا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پہلی بار کسی سائبر حملے کے ذریعے برطانیہ میں کسی بجلی گھر کو کامیابی سے بند کیا گیا۔ حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس پاور پلانٹ کا نام نہیں بتایا، لیکن کہا کہ اس حملے سے بجلی کی فراہمی متاثر نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب گزشتہ ماہ امریکہ کی 12 ریاستوں میں پانی کی تنصیبات کو بھی سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ARY نیوز پر ویژن فار پاکستان مباحثے میں صوبوں پر گفتگو۔ پی رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا صوبوں کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ نظام نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے آئین نہیں چل رہا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا صوبوں کے معاملے پر عجلت تباہی کا راستہ ہے۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کنگلا ہو گیا، صوبے بادشاہت کی طرح چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے منہ سے جو نکلے وہ حکم ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا اختیارات سول سروس کے پاس ہیں، جواب میں منتخب حکومت ہے۔ فواد چودھری بولے 18ویں ترمیم سے وسائل صوبوں کے بجائے وزرائے اعلیٰ کے پاس گئے، وزیر اعلیٰ طاقتور ہو گئے۔ بہت سی جگہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے، میں خود پوٹوار کا رہنے والا ہوں، ہم بھی صوبہ چاہتے ہیں، ہزارے والے بھی صوبہ چاہتے ہیں، بھاولپور والے بھی چاہتے ہیں، ساؤتھ پنجاب بھی چاہتا ہے، کے پی میں بھی علاقے ہیں جو صوبہ چاہتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں لوگ صوبہ چاہتے ہیں، سندھ کے اندر لوگ ہیں جو صوبہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، اس کو جلدی میں مت کریں، جب تک اس سارے نظام کو نہیں بدلیں گے صوبے بنانے سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ بہت بڑی پروونسز ہیں، 12 کروڑ کی آبادی ہے، اس کو مینیج کرنا رادر اٹس این اپ ہل ٹاسک۔ بات کرنا شجر ممنوعہ نہیں ہے، اور گورننس پر تو بالکل بات کرنا شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ فائنینشیل ڈیولوشن کریں گے، پولیٹیکل ڈیولوشن کریں گے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کریں گے۔ اب جب تک آپ نئے صوبے نہیں بناتے، آپ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے فائنینشیل ڈیولوشن تو کر سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل اور جو ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر ہمیں کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور کنسنسس اس وقت تک تو بلڈ نہیں ہو سکتا جب آپ نے پالیٹکس کو اتنی ہائی پچ پہ رکھا ہو۔ اگر نظام نہیں چل رہا اور فیل ہو گیا تو آپ کا آئین فیل ہو گیا، آئین نہیں چل پا رہا۔ ملک کے اندر بیڈ گورننس ہے، اور اس کا وجہ صرف بڑے صوبے ہیں۔ جہاں اصل مسئلہ ہے اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے ضابطے بدلنے چاہیے بغیر استعمال کیے۔ تو اگر یہ بھی تجربہ ناکام ہوا پھر کیا کریں گے؟ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔